اسلامک ہو نہ ہو الائنس ضرور ہے مسلم، اور دوسری کنٹریز بھی اس کے اندر شامل ہوتی نظر آ رہی ہیں. فار انسٹنس ایگزامپل از آف ایران. پاکستان کے اسلام میں اور سعودی عربیہ کے اسلام میں، یو اے کے اسلام میں تو بہت فرق ہے. تو ہم کون سی خلافت کا الفاظ کرنے لگے اور ہم کہیں کہ ہم نے ایک خلیفہ چننا ہے کہ پاکستان کا خلیفہ ایران کو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسلامک ممالک کے اندر اگر آپ بات کریں تو موراکو الجیریا لڑ رہے ہیں، ایران عراق 8 سال لڑتے رہے ہیں. سعودیہ ایران ہاٹ وار تو نہیں مگر کولڈ وار تو ان کی کافی عرصے تک رہی ہے. ٹو ہو آکوپائز دی لیڈرشپ آف دی اسلامک ورلڈ. کیا ان ملکوں کا کوئی مربع بن سکے گا؟ کوئی نیٹو بن سکتا ہے ان ملکوں میں؟ کیا سارے کے سارے 57 ممالک اکٹھے ہو کے کوئی نیٹو بنا لیں گے؟ ہائیلی ان لائکلی، ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل. موراکو سے لے کے جب تک آپ انڈونیشیا پہنچیں گے تو آپ کی زندگی بدل چکی ہوگی. آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن کو یو ایس جن کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا، جن کو اسرائیل نے تھریٹن کیا، جن کو اسرائیل نے بامب کیا، ٹھیک ہے، جن کا ایگزسٹینشیل کرائسس بنا ہوا ہے. کیا آپ کا اشارہ قطر کی طرف ہے؟ انڈیا میں بہت سارے میرے فرینڈز ہیں جو کہ مجھ سے پوچھتے تھے بھائی غزوہ ہند کیا ہے اور کیا تم لوگ واقعی اس سے موٹیویٹڈ ہو؟ I don't think Pakistan is motivated by Ghazwa Hind. But Israel is motivated by prophecies of the Messiah coming back. Israel کی some policies are because of that. اگر سعودیز نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا اور ہم سعودی مسل بن گئے تو شاید ہمیں اور پیسے آنا شروع ہو جائیں سعودیز سے. تو سر کوئی موٹے موٹے ریال نظر آئیں گے ہمیں؟ دعا کریں کہ ٹرمپ چلا جائے، امپیچ ہو جائے یا کچھ اس کو ہو جائے، نہیں تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ سمجھے نا، and it's Trump being Trump. Do you think Modi is going to be replaced? بٹ اگر نہیں ہوتا تو پھر انڈیا از گوئنگ ٹو بی ریپلیسڈ، جو کہ آلریڈی ہو چکا ہے. اسماعیل قاسم صاحب، ہوسٹ آف نار پوڈ کاسٹ. جی اب نار کا مطلب نیریٹو کا شارٹ ہے مگر اردو میں نار کا مطلب آگ. آپ کا پوڈ کاسٹ از نون فار بولڈ انٹلیکچوئل کریجس کانورسیشنز. دیٹس دی آئیڈیا، کوشش ہے. اور جو ٹاپکس آپ کور کرتے ہیں وہ ہیں سوسائٹی، آئیڈینٹی اور پاکستان. آپ میڈیا انٹرپرینور ہیں پچھلے 10 سال سے، اور اس سے پہلے بھی آپ کافی نیٹ ورکس کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ، ایز این اینکر، ایز اے ہوسٹ. آئی ایم ویری فونڈ آف یور کوسچننگ اسٹائل، ایون دو سم ٹائمز لگتا ہے تھوڑا شارپ کوسچن ہو رہی ہے. از دیٹ ٹرو جی؟ کیا یو لائک ٹو پروڈ یور گیسٹس؟ ناٹ ایٹ آل، آئی ٹرائی ٹو لرن. لرننگ سے آپ کی جو ویوز دیکھیں وہ پروگریسو اسلامک ویوز ہیں، ماڈرن ویوز ہیں، اور آپ کو انڈیا سے کوئی خاص نفرت نہیں. انڈیا سے نفرت مجھے نہیں ہے، اور ویوز مور اور لیس یو کین سے، بٹ اگین دیر از اے ہول لاٹ آف گرے ایریا. Of course, but if somebody says you're a progressive Islamic modernist person, I'll say more or less. more or less. ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں ایک دوست سے میں گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ not only are you a good podcaster, you're also a good listener. I'm interested to know about the guest, about the friend of mine, but it's all right. یہ جی اب لوگ اب جرنلسٹ اپنے سورسز تو نہیں بانٹتے پھرتے کہ آپ نہ بانٹے گا نہ میں بیٹھوں گا، کس بندے نے کیا بتایا آپ کو. But the idea is کہ I try to listen because that is where the learning lies. I try not to be that arrogant to think کہ مجھے سب کچھ پتا یا میں حرف آخر ہوں. سنیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کو تو پہلے بتا چکا میرا علم ناقص و عقل فاتر ہے، میں بھی سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو آئیے صاحب بات کرتے ہیں، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا کوئی معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، آپ کے خیال میں کوئی اسٹارٹ آف اسلامک نیٹو ہے؟ So understand کرنا، this is not the first time that this is happening. نہیں صاحب، دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ از ہیپننگ. اس سے پہلے کب ہو چکا ہے؟ 2015 میں. کیا ہوا تھا؟ 2015 کے اندر سعودیہ نے اسلامک ملیٹنٹ کاؤنٹر ٹیررزم کو اتھارٹی سمتھنگ along the lines بنائی تھی، اینڈ اٹ واز اس ٹائم کے جو آبزرورس ہیں وہ اس ٹائم اس کو اسلامک نیٹو کہتے تھے، اور اس میں 34 if I'm not mistaken انیشل ممالک آئے تھے، پھر وہ 40 تک بھی نمبر گیا تھا. اینڈ دس از دا سیم کولیشن جس کو لیڈ کرنے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے جنرل راحیل شریف بھی گئے تھے. ٹھیک جی. سو دیٹس دیئر فار اے وائل. جو اسلامک کولیشن ہے، آپ اس کولیشن کو کامیابی بتا سکتے ہیں؟ ٹیررزم ختم کر دیا ہم نے اسلامک ممالک سے یا ابھی تک جاری ہے ٹیررزم؟ نہیں. سو کامیابی کی بات نہیں ہے. یو ڈنٹ آسک می کہ کامیابی ہے نہیں، یو سیڈ کہ اسلامک نیٹو کی برتھ ہے یا نہیں. ہاں جی. تو وہ دیٹ وڈ بی اے سیکنڈ کوسچن، رائٹ، کہ کتنی دیٹ کامیابی از دی سیکنڈ کوسچن کہ نیٹو پہلے بن چکا ہے اسلامک ممالک کا، بنا نہیں ہے نا. سو میں پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ سب سے پہلے تو اسٹریٹجک ڈسکورس کے اندر جو آپ کی لفظ ہیں، آپ کی لنگوسٹک جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. سو فار می اسلامک نیٹو اٹ سیلف از پرابلمٹک، ویری پرابلمٹک. ٹھیک ہے. مطلب یو کین ناٹ ٹرم این الائنس
like that. It can be Islamic, it can be of Muslim countries, but उसकी naming नहीं होगी. For instance, there is no Christian NATO. Although जो NATO है, that itself has Christian majority आपने countries. बिल्कुल सही कहा जी, मगर OIC क्या कर रही है? उसके तो सेंटर में I is Islamic. Absolutely. जो पहली वाली बात थी ना जिसके अंदर आपने कहा कि कितना सक्सेसफुल हुआ है, अगर वो ना क्वेश्चन आया होता तो मैं आपको पीछे लेके जा रहा था इस्लामिक नेटो की ही बर्थ के ऊपर कि इट वाज बैक इन 69 जब आपका मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला हुआ था, तो उस टाइम ये इसकी बुनियाद रखी गई थी ओआईसी की, और सोच वहीं से आई थी. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बाद में इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया था, और ये 57 के करीब आपने ममालिक इकट्ठे किए. जब मैं ये प्रेजेंट कर देता केस तब आना चाहिए था कि ओआईसी ने क्या किया. नहीं, ओआईसी ने कुछ नहीं किया. एब्सोल्युटली राइट. तो इस्लामिक नेटो, तो एक तो टर्मिनोलॉजी हम इस्लामिक नेटो नहीं इसको टर्म करें, लाइक हमें 32 अगर हमारे पास नेटो के अंदर, सर हम करें ना करें, दुनिया तो कह रही है कि स्टार्ट ऑफ इस्लामिक नेटो यही है. देखें, एक नैरेटिव दुनिया ने देना है, एक नैरेटिव हमने अपना देना. राइट. सो इट्स परफेक्टली फाइन जो उन्होंने करना है, जो उन्होंने नैरेटिव देना. बट ये भी सेफ टू से कि उनका नैरेटिव अब तक जीता है. बट वी कैन नॉट ऑल्सो डिनाई द फैक्ट कि देयर टाइम सीम्स टू बी रनिंग आउट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ साइकिल इन हिस्ट्री जहाँ के ऊपर इवेंचुअली जो है चीज़ें बदलती हैं. एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है मुस्लिम ममालिक के लिए, और दिस इज़ वन ऑफ दोज केसेस जो कि अपॉर्चुनिटी के अंदर लाई करते हैं, जो कि आपका डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ. अगेन, इस्लामिक हो ना हो, अलायंस ज़रूर है मुस्लिम, और दूसरी कंट्रीज़ भी इसके अंदर शामिल होती नज़र आ रही हैं. फॉर इंस्टेंस एग्जांपल इज़ ऑफ ईरान. सऊदीया ने मेंशन किया, अगेन आइडियोलॉजिकल क्लैश दोनों के पुराने हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, लेकिन सऊदीया ने मेंशन किया कि ईरान को हमने ऑन बोर्ड लेके पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट साइन किया. एंड इट वाज नॉट जस्ट कि अभी पैक्ट साइन हो गया, पैक्ट वाज देयर. स्पीड अप हुआ येस पिछले 2-2.5 महीने के अंदर, लेकिन 2-2.5 साल से इसके ऊपर वर्किंग जारी थी. और ईरान ने आपकी 24 सितंबर को ये चीज़ मेंशन भी की कि वी वर इन द लूप. सऊदी अरेबिया डिड इन्फॉर्म अस, और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि स्ट्रेटिजिक अलायंस के अंदर हम अपना रोल भी देखते हैं इसके अंदर, एंड विल बी मोर देन इंटरेस्टेड कि इस कोalition को अगर हम इंक्रीज़ करके बढ़ा सकें, और जिसके अंदर हम अपने आप को भी सिक्योरिटी के अंदर अपना रोल जो है वो डिस्कस कर सकें. सो जहाँ पे बर्थ की बात है वहाँ पे सऊदीया के बाद हमें ईरान भी नज़र आता है. सर अभी आपने नेटो की बात की थी. नेटो मेंबर्स के तो कुछ कल्चरल, मैं कहूँगा रिलीजियस भी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारी शेयर्ड जुडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं. ठीक है. आपने कहा इसको इस्लामिक नेटो मत कहें, आपने कहा जी दिस इस्लामिक इज ट्रबलसम. इट्स लाइक इस्लामिक बॉम्ब ना, इट पुट्स पाकिस्तान एट रिस्क. बात समझ गया मैं आपकी. पाकिस्तान के इस्लाम में और सऊदी अरेबिया के इस्लाम में, यूएई के इस्लाम में तो बहुत फ़र्क है. तो हम कौन सी खिलाफत का नफाज करने लगे और हम कहेंगे हमने एक खलीफा चुनना है. सो इसी व्हेन इट कम्स टू नेशन स्टेट्स देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स. आपकी आइडियोलॉजी हो या आपकी कोई भी दूसरे मैटर्स हों, वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स, बिकॉज स्टेट्स जो हैं वो आपकी उनकी आइडियोलॉजी जो होती है वो सिर्फ बेस कर रही होती है, इंटरेस्ट बेस्ड आइडियोलॉजी होती है. और जहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाए वहाँ पे तो ये सेकेंडरी इशू है. मैंने खिलाफत का जिक्र इसलिए किया, तब इशू होना चाहिए कि पाकिस्तान का खलीफा ईरान को कबूल होगा कि नहीं होगा. वहाँ पे आप कह सकते हैं भाई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक. नॉट ओवर हियर, नॉट ओवर हियर. हम आइडियोलॉजी की तो बात कर ही नहीं रहे ना, हम तो अपनी डिफेंस की बात कर रहे हैं. डिफेंस के अंदर डिफरेंसेस भी हैं. इस्लामिक ममालिक के अंदर अगर आप बात करें तो मोरक्को अल्जीरिया लड़ रहे हैं, ईरान इराक 8 साल लड़ते रहे हैं. सऊदीया ईरान हॉट वॉर तो नहीं मगर कोल्ड वॉर तो उनकी काफ़ी अर्से तक रही है. टू हु ऑक्यूपाइज द लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. क्या इन मुल्कों का कोई मुरब्बा बन सकेगा, कोई नेटो बन सकता है इन मुल्कों में? हमने सारों को तो जोड़ना भी नहीं है ना. सो इसी देखें 57 आपके ओआईसी तो इकट्ठे हैं. 2 चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी है अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं. एक तो मैंने कहा मुझे टर्मिनोलॉजी इस्लामिक नेटो जो है, मुझे टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स के अंदर यू कैन नॉट बी चूजिंग वर्ड्स लाइक दैट. ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट तो ये है. इससे हट के दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या सारे के सारे 57 ममालिक इकट्ठे होकर कोई नेटो बना लेंगे? हाईली अनलाइकली, नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. मोरक्को से लेकर जब तक आप इंडोनेशिया पहुंचेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी. आपको समझ नहीं आएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है शायद.
ٹھیک ہے. صاحب وہ مطلب شاید ایک ہی ہو, مگر آگے بہت سارے مطلب ہیں اسلام کی ڈفرینسیشن کے اندر, جو کہ انڈونیشیا کا اسلام اور موروکو کا اسلام شاید کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ایبسلیوٹلی مفہوم کے سینس میں کہہ رہا ہوں نا, مطلب کہ ناٹ ان لٹرل ٹرمس, ٹھیک ہے. دی آڈینسز آر کین انڈرسٹینڈ دیٹ مچ. سو اس کے اندر پھر آپ کا مطلب بدل چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کانوٹیشنس بدل چکی ہوتی ہیں, آپ کی سوچ بدل چکی ہوتی ہے, آپ کی ہسٹری کلچر سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ہیروز بدل چکے ہوتے ہیں, اور یہ مذہب کی بات ہی کر رہے ہیں. تو دیٹس دیئر. if somebody tells me کہ جی 57 ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور کوئی پرچم کے تلے اکٹھے ہو جائیں گے, اگر کوئی پروفیسیز ہیں تو I'm not the one جو کہ بات کر سکتا ہوں پروفیسیز کے اوپر, ٹھیک ہے, جو کرتے ہیں وہ بتا دیں گے. سر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اسی انتظار میں کہ کب 57 ملک اکٹھے ہوں گے. I'm not the one, so I'm not the expert in that domain, but as it stands strategically it's not going to be possible. But yes, alliances ضرور بنیں گی. alliances اس طرح بنے گی جس طرح آپ کے جو کنٹریز مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, جن کو یو ایس جن کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا, جن کو اسرائیل نے تھریٹن کیا, جن کو اسرائیل نے بامب کیا, ٹھیک ہے, جن کا ایگزسٹینشیل کرائسس بنا ہوا ہے. کیا آپ کا اشارہ قطر کی طرف ہے؟ ناٹ صرف قطر. آپ نے سپتمبر 9 کے اوپر قطر کے اوپر حملہ ہوا جو دوسرا حملہ تھا, لیکن 9 سپتمبر سے 12 سپتمبر اس 72 گھنٹے میں 5 مسلم ممالک پہ اسرائیل نے بمباری کی. مطلب سیریا پہ حملہ, بمباری فلسطین پر, تنیزیا پہ, یمن پہ, لبنان پہ, مطلب 5 ملکوں پہ. پھر یہ اب قطر بھی ایڈ کریں اس کے اندر. سو ایگزسٹینشیل کرائسس تو بن گیا نا. کیوں؟ کیونکہ ان ساروں کو پرومس سیکورٹی کہاں سے تھی؟ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو سیکورٹی کس نے پرومس کی ہوئی تھی؟ یو ایس نے. اب یو ایس امریکن بیسز ہیں, درجن امریکن بیسز ہیں, کوئی 30,000 سے زائد ٹروپس ہیں. اب یہ سارے کچھ ہونے کے باوجود اگر if America has failed to provide them security, that can be obviously for 2 reasons. ایک تو یہ کہ US militarily بہت weak پڑ گیا, that seems highly improbable and unlikely. ٹھیک ہے, so sorry, not that. Not what happening. US probably does not want to provide security. Exactly. دوسرا پوائنٹ پہ مانتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ US does not want to provide security. اب کیا وہ by choice ہے یا by force ہے؟ By choice. بائی فورس بھی ہو سکتا ہے, بیکاز اٹس نو پبلک سیکرٹ کہ یو ایس کی فارن پالیسی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو رول ہے وہ اسرائیل کا. اب اسرائیل از موٹیویٹڈ بائی فیتھ, ٹھیک ہے, موٹیویٹڈ بائی فیتھ کہ ان کی جو ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی, ان کا تو لانگ پرومسڈ جوئش لینڈ ہے نا, مطلب کہ ان کو تو اگین ریلیجن ہیز اے لاٹ آف رول جو کہ وہاں پہ بھی پلے کر رہا ہے. اسرائیل تو کہتے ہیں موٹیویٹڈ بائی سیکورٹی. No, they are not. They one aspect is motivated by security, but this is the promised land. یہ Zionist ideology جس کے پیچھے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں, that is کہ یہ لینڈ ان کو پرومس کیا گیا تھا, یہیں پہ ان کو ری برتھ ہونا ہے ان کے مسیح کا, اینڈ یہیں سے انہوں نے زندگی کو بچانا ہے, پوری امت کو ان کی بچانا ہے. ٹھیک ہے, Do you genuinely believe کہ اسرائیل کا یہی موٹیو ہے, اور is this the... It's both. It's both. It's both. So جہاں پہ سیکورٹی ہے وہاں پہ آئیڈیالوجی بھی ہے. یہ بیک اینڈ فورتھ چلتا ہے. ادروائز اگر صرف سیکورٹی ہو تو you don't make such irrational decisions. If it's not motivated by religious مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی بہت ہی کریزی آسپیکٹ آف نا, جس کے اندر یہاں پہ آپ سے پوچھنا پڑے گا مجھے. انڈیا میں بہت سارے میرے فرینڈز ہیں جو کہ مجھ سے پوچھتے تھے بھائی غزوہ ہند کیا ہے, اور کیا تم لوگ واقعی اس سے موٹیویٹڈ ہو؟ I don't think Pakistan is motivated by غزوہ ہند. But Israel is motivated by prophecies of the Messiah coming back. اسرائیل کی سم پالیسیز آر بیکاز آف دیٹ. اگین دونوں چیزیں چلتی ہیں. سو اگین پاکستان کے اندر اف یو آر گوئنگ ٹو ٹیل می پاکستان کے اندر کیا غزوہ ہند سے موٹیویشن نہیں ہے, تو میں کمپلیٹلی ایز اے اسٹیٹ پالیسی میں کہوں گا اسٹیٹ پالیسی ہماری سیکورٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے اندر رائٹ بہت بڑا ہے, چھوٹا نہیں ہے, اینڈ اٹس انفلوئنسڈ بائی دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بٹ اسرائیل کی جہاں پہ آپ بات کریں گے, اگین اگر آپ سیکورٹی کو رکھیں گے تو میں کہوں گا یس, بٹ اگر آپ وہاں سے ان کی ریلیجیس آئیڈیالوجی کو نکالیں گے تو میں کہوں گا یار پھر یہ کیسی سیکورٹی ہے جس کے اندر آپ نے 70,000 بچے شہید کر دیے اینڈ یو آر ناٹ ایون بادرڈ بائی اٹ. Not bothered by it at all. How does that work? Because security کی جب آپ بات کرتے ہیں تو there are laws of war. They haven't followed even one single law of war. They haven't done that. So اتنا اگر how can one state become such a rabid dog if not motivated by some ideology that they believe is the promised land and is جو ان کو لگتا ہے کہ شاید وہی سیویئرز ہوں گے. It works both ways. Again اگر آپ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو یس, پاکستان کی اگر سیکورٹی کی بات ہے تو پاکستان غزوہ ہند کے پیچھے 70,000 جانوں کو شہید نہیں کر رہا. پاکستان از ناٹ بامبنگ انوسینٹ انڈیویجولس, ٹھیک ہے. سو دیر از ڈفرنس, دیر از دیٹ, اور یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ غزوہ ہند کا, بیکاز ایز اٹ اسٹینڈس پاکستان نے غزوہ ہند کے لیے 72 گھنٹے میں 5 مسلم ممالک پہ بمباری نہیں کی. صحیح کہا آپ نے صاحب. اگر کبھی اسلامک نیٹو بن بھی گیا تو مجھے تو لگتا ہے جیسے کشادی ہال ہی ہوگا,
پھپھیوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, مسئلے آپس سے پڑے ہوئے بن نہیں ملکوں, نہ رہا, نہیں بن رہا. میں نے آپ کو وہی بات کی, نام سے ہٹ کے پاسبل نہیں ہے. بن بھی جائیں گے, الائنسز بنیں گے, الائنسز بنیں گے اور وہ فروٹفل بھی ہوں گے, وہ شادی ہال جیسے نہیں ہوں گے, وہ علاج بھی کریں گے. you have a mutual defense agreement, نیٹو تو بن گیا. نیٹو کا تو مقصد ہی ہے جو آرٹیکل 5 ان کا بائی لیٹرل میں اور ملٹی لیٹرل میں ڈفرینس ہوتا ہے نا. رائٹ, سو انڈرسٹینڈ کریں, پاکستان سعودیہ کا صرف ان دونوں ممالک کا آپس میں ڈیفینس پیکٹ جو ہے, شاید اگر یہ پوری دنیا میں صرف 2 ممالک کا ہو تو وہ ورلڈ وار 3 نہ شروع کروائے, صرف 2 ممالک کا پوری دنیا میں. لیکن اگر یہ 2 سے زیادہ ممالک ہو جائیں گے تو وہ ورلڈ وار 1 شروع کروا دے گا. کس طرح آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ کا قتل ہوا, آسٹریا ہنگری نے سربیا پہ حملہ کیا, الائنسز تھی, بیلنس آف پاور تھا, بالکل چین آف ایونٹ سٹارٹ ہوا. دیر از دیٹ ڈفرنس. یہ بائی لیٹرل, دیٹس ملٹی لیٹرل, دونوں کو ایک اس میں نہیں آپ رکھ سکتے. مگر ابھی تو کچھ طرح کہہ رہے تھے کہ بائی لیٹرل کو ملٹی لیٹرل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایران ذرا اٹھ کے دیکھ رہا ہے. بالکل ہے, آپ نے 5 اور ملکوں کے نام لیے جن پہ اسرائیل بومبنگ کر چکا ہے. واٹ اف لیبیا وانٹس ان, واٹ اف ادر عرب allies جو کہ سعودی کے allies. That's possibility. ٹھیک, That's a possibility. چلے سر, اگر ایسا نیٹو بن جاتا ہے تو بتائیے اس کا جنرل سیکرٹری کون ہوگا؟ کوئی ٹرکش جنرل, کوئی سعودی پرنس, یا ہمارے اپنے فیلڈ مارشل صاحب؟ Can't really comment on it. ابھی تو it's too early. اب یہ تو کوئی شاید کتنا 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, you never know. 69 میں OIC بنا تھا. آج کے آپ 40 60 70 سالوں بعد جب جا کے پوری دنیا کے اندر گلوبل پالیٹکس کے اندر اتنا بڑا شفٹ آ گیا تو یہ بات چیت ہو رہی ہے دوبارہ سے. ہوز ٹو سے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جیو پالیٹکس کے اندر تو کل کی ہمیں خبر نہیں ہے. آف کورس سپٹمبر کے اندر پوری تاریخ دنیا کی بدلی ہے, اور سپٹمبر سے آپ پیچھے نکل جائیں تو آپ مئی آنورڈز دیکھ لیں, آپ کا پورا گلوبل ری الائنمنٹ اتنا زیادہ پچھلے 2 ڈیکڈز میں نہیں ہوا جتنا پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر ہو گیا. تو دیر آر ڈیکڈز وین نتھنگ ہیپنس اینڈ دیر آر ویکس ویئر ڈیکڈز آر شفٹڈ. آف کورس. سر, ایک جینوئن کوسچن اباؤٹ دی سچویشن آف پاکستان. اکانومی ہماری ذرا کوئی ابھی کچھ ذرا ٹک ٹک کر کے اوپر آنا شروع ہوئی ہے. اگر ہم ابھی یہ میوچل ڈیفینس اگریمنٹ کر لیتے ہیں سعودی عربیہ سے, ہاؤ مچ ول دیٹ کاسٹ اس ان ٹرمز آف ڈیفینس ایکسپینڈیچر؟ You stating economy and then defense pact is for me the opposite 2 things. You think it will help the economy? It will help the economy because آپ نے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. ان کے پاس سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ نے ان کی فورسز کو تیار کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے, انہوں نے آپ کو پیسے ہی دینے ہیں. تو آپ کے پاس آئل اور یہ آپ کے پاس ڈپلومیسی سے ہٹ کے آپ کے پاس اکانومی پیسے ہی آ رہے ہیں ان شارٹ, ٹھیک ہے, تیل آ رہا ہے آپ کے پاس. لیکن اٹ سیلف بھی اکنامکلی یہ دونوں چیزوں کی جو ڈائریکٹ کوریلیشن ہے وہ بنتی نہیں ہے, بیکاز ایک ڈیفینس پیکٹ ہے, اس کا ڈیفینس ایگریمنٹ کے اندر وہ آپ کو پیسے دے رہے ہوں گے ایز اٹ اسٹینڈ, بیکاز انفارمیشن کچھ بھی پبلک نہیں ہے. سو ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم اسٹیٹنگ اوور ہیئر از بیسڈ آن انالیسس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اوپن بات ہے جی, جو ہی ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا تھا پاکستان اسٹاک مارکیٹ اسٹارٹڈ کلائمبنگ اپ ویری ریپڈلی, کیونکہ جی پتہ لگ گیا لوگوں کو یار اسٹیبلٹی بہتر ہو گئی ہے. اگر سعودیز نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا اور ہم سعودی مسل بن گئے تو شاید ہمیں اور پیسے آنا شروع ہو جائیں سعودیز سے. تو سر کوئی موٹے موٹے ریال نظر آئیں گے ہمیں؟ موٹے ریال نہیں, اور صرف سعودی نے ہم پہ کانفیڈنس تو نہیں شو کیا, ایز اٹ اسٹینڈز آپ پہ چائنا نے بھی کانفیڈنس شو کیا, آپ پہ رشیا نے کانفیڈنس شو کیا, آپ پہ US نے کانفیڈنس شو کیا. سو فارن پالیسی کے اعتبار سے اف یو آسک می, پاکستان ہیز نیور سین اے مور فروٹفل سچویشن ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز. ویری گڈ سر. ایک بہت امپورٹنٹ سوال, انڈیا کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں؟ انڈیا شوڈ بی اسکیپٹیکل, بٹ انڈیا نیڈس ٹو وری اباؤٹ دیئر اون پرابلمس. India should not be worrying a lot about us now, because they focusing on us has ensured کہ وہ دنیا میں اتنے زیادہ isolated ہے. They focusing on us has ensured that ان کے اوپر 50% کا US نے ٹیرف لگایا ہوا, اور ہمارے اوپر 19% کا. They focusing on us has left the shares of Rafales and the Israeli drones and the other S-400s dropping down. So you see, there's a problem. ان کے جو ہیجمونک ڈیزائنس تھے they should not be focused on that. ان کے اپنے انٹرنل کرائسس بڑے زیادہ ہیں. ان کی جو RSS ہندوتوا آئیڈیالوجی تھی اس نے 3 ٹینیورز دے دیے اس کو, مودی کو. I don't see another term being offered to him, especially if the same situation keeps running, because they were set to become world's 4th largest economy. لیکن پچھلے ان کی فارن پالیسی منوورنگ نے ان کو ایک ڈیڈ اینڈ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اٹس ناٹ جسٹ می سیئنگ اٹ. آپ ان کے اپنے لوگوں کو سنیں, آپ پروین سونی صاحب کو سنیں, اروند سہارن کو سنیں, آپ ان کے یوٹیوبرس پوڈ کاسٹرس کو سنیں. دے آر ایکچولی ویری فرسٹریٹڈ, اینڈ بیکاز دیٹس واٹ ہیز ہیپنڈ. پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے گلوبل پاورس کا, پاکستان, ٹھیک ہے, ود دا اکانومی دیٹ اٹ ہیز. آن دی ادر ہینڈ اتنی آئسولیٹڈ فارن امیجنگ آف انڈیا,
what went wrong? That's a question they should be asking. हमारे ऊपर इतनी तवज्जो ना दें. At the same time, let me just add something कि उनका अपना सऊदीया से बड़ा अच्छा ताल्लुकात हैं. बिल्कुल, बड़े भाई कहते हैं. बड़े भाई, और 43 बिलियन की, if I'm not mistaken, ये कोई उनकी बायलैटरल ट्रेड थी आपस में, जिसमें 30 अरब उन्होंने दिया हुआ था, इनकी 12 अरब की करीब इनकी अपनी एक्सपोर्ट थी इंडिया की. उनके जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, मैंने जैसे भी बोला, स्टेट्स हैव अ टेंडेंसी जहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, तो दे शुड नॉट बी दैट मच वरीड कि वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर एक और लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो जी सऊदीया जंग लड़ता हुआ आ जाए. दैट्स नॉट हैपनिंग. बट India needs to be careful because there's the pact with Saudi Arabia, there's the support of China, then there's Turkey. So yes, problems तो इंडिया के लिए, हमारे लिए तो नहीं है. अभी आपने ईरान का जिक्र किया. ईरान पाकिस्तान से जंग लड़ चुका है. How do you see Iran coming into this pact at some point in time? हर चीज़ में अंडरस्टैंड में एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है, स्टेट का इंटरेस्ट मैटर्स एवरीथिंग फॉर द स्टेट. ईरान का इंटरेस्ट क्या, आप इंटरेस्ट को देख लेना. Why would not Iran be interested in joining the coalition of Pakistan and Saudi Arabia? ईरान ने अभी इसराइल से कोई 12 दिनों की जंग लड़ी है. बिल्कुल लड़ी कि वो जंग थी. ठीक है, दुनिया जानती है. इस तरह बताना नहीं, मिसाइल चल रहे थे दूसरे पे. ठीक जी, मिसाइल चल रहे थे. ठीक है, तो इसराइल का अभी आपने देखा है कि एनपीटी के बाद जो इसराइल के ऊपर से जो ख़त्म हुई थी इसराइल के ऊपर से सैंक्शंस, इसराइल के ऊपर सैंक्शंस, ईरान के ऊपर सैंक्शंस दोबारा लग रही हैं. ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसको, चाहे वो कहते रहे कि इट वाज नॉट फॉर सिक्योरिटी मनूवरिंग, लेकिन वो आपने उसको अटैक किया, आपने रोका, आपने B-2 बॉम्बर भेज दिया वहाँ पे, आपने तबाही मचाई. ठीक है, तो ईरान की अपनी स्ट्रेटेजिकली ईरान की अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं जो कि ईरान को सेफगार्ड कर रहे हैं. So even though Iran does not like Saudi Arabia, they like Pakistan enough to be friends with us and come into the pact. मैंने अभी एक चीज़ इनिशियली यही मेंशन किया कि सऊदीया ने ईरान को लूप में लिया. Right. और वो ये हवाई बात नहीं है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ईरानियन प्रेसिडेंट ने ये बात मेंशन की. वो तो खैर मकदम किया इस चीज़ कर रही. दे सेड कि अच्छी बात है, होना चाहिए. एंड हमारे अब डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने भी कहा जी कि हाँ, अगर ईरान भी आना चाहता है वी लुक फेवरेबल बी ऑन इट. कोई मसला नहीं उनको ईरान से. आप एक और चीज़ देखें ना इसके अंदर. अब देखें आप, क्यों ईरान का इंटरेस्ट क्या होगा. ईरान, रशिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे बगराम एयरबेस वापस चाहिए. ठीक है, तालिबान सेट कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे. अब उसके जवाब में कौन से 4 मुल्क उठे, कौन सा कोalition उठा जिसने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं तालिबान का स्टांस? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, 4th कंट्री कौन सी? ईरान. सो ईरान के अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एंड बने टर्म एग्जिस्टेंशियल, तो दे आर एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल. नो मैटर हाउ लिबरल और सेकुलर और कैजुअल you might be in your approach, in your ideologies, one must understand that the world is on brink of catastrophe. मतलब it is there. चल let's lighten the mood a little. अगर ये इस्लामिक नेटो की टीम बनती है तो उनका पहला क्रिकेट मैच किससे होगा? इजराइल से, इंडिया से? टीमें नहीं बन रही. आपने तो, आप खिलाफत ले आए हैं ना. आप मिक्स कर रहे हैं. डिफेंस पैक्ट को खिलाफत से ना जोड़ें, क्योंकि नेशन स्टेट के ज़ुमरे के अंदर जब कोशिश की जाती है स्टेट की जानिब से कि हम खिलाफत का अलम बुलंद कर दें, तो उस टाइम आप सवाल पूछते हैं कि भाई आपका खलीफा ईरान को कबूल होगा, शिया खलीफा सुन्नी को कबूल होगा, ये वाली चीज़ें. सर आपको पता है इंडिया से सवाल पूछे जा रहे हैं क्या कि इस टीम का खलीफा कौन होगा? अगर अफगानिस्तान को जुड़ जाए आपके साथ तो क्या आप तालिबान वाला इस्लाम फॉलो करेंगे सारे? इंडिया से कौन क्यों पूछ रहा? क्या मतलब इंडिया से कौन क्यों पूछ रहा है? क्या इस्लामिक नेटो के हवाले से? जी, क्या सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इस्लामिक नेटो बनती है तो इसका खलीफा कौन होगा, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन होगा? आपस में जोक्स कर रहे हैं, करते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट. फॉरेन पॉलिसी मैंने बताया डेड एंड के ऊपर है, हमको तवज्जो नहीं देनी चाहिए इन बातों के ऊपर. वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनकी अपनी बनी हुई है. अमेरिका उनका साथ, उनका जो हमारा आयरन क्लैड पार्टनर चाइना था, उनका बैलेंस अमेरिका था, वो तबाह होकर रह गया. दुआ करें कि ट्रंप चला जाए, इम्पीच हो जाए या कुछ उसको हो जाए, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा. आप समझे ना. एंड इट्स ट्रंप बीइंग ट्रंप. आपने गलतियां की. ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप आया पीस टाइम प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब लेके, ठीक है, नोबेल प्राइज़ लूँगा मैं, ठीक है. पाकिस्तान वो कह रहा है, उसने 35 दफ़ा मेंशन कर दिया कि भाई मैंने जंग रुकवाई है, जंग रुकवाई है, जंग रुकवाई है, जंग रुकवाई है. पाकिस्तान कह रहा है जी हाँ जी रुकवाई है. आप स्टूपिड हो, आप कह रहे हो नहीं आपने नहीं रुकवाई. बेटा फिर उसने आगे जाकर 10 दफ़ा मेंशन किया कि तुमने जहाज़ गिरवाए हैं. ईगोइस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं वो नज़र आ रही है ना इसके अंदर. आप नरेंद्र मोदी की एग्जांपल देखें, आप क्या कह रहे हैं. स्पोर्ट्स में उन्होंने घसीटा पॉलिटिक्स को. पूरी दुनिया के अंदर कोई बंदा नहीं है जो इस चीज़ को एंडोर्स करे कि आप सलाम नहीं ले रहे, आप कह रहे हो जी हमारे पहलगाम की बातें कर रहे हो.
and all that, the stuff that they did in Asia Cup, that was imaginary trophy. imaginary trophies. हम trophy नहीं receive करेंगे ना. It was below the belt. It was disappointing. It was pathetic. It was मतलब bad taste था उसका. ठीक है. India being India यार, India ने legends of the game produce किया. हम उस टीम की बात कर रहे हैं जो मतलब कि जिसमें हमें कोहली नाम याद आता है, तेंदुलकर नजर आते हैं, गांगुली नजर आते हैं, कपिल देव नजर आते हैं. ठीक है. उसकी टीम में एक सूर्या कुमार जिसके पिछले 25 मैचों में जाके 24 में फेलियर हैं और वो आके कह रहे हैं जी मैं ट्रॉफी नहीं. बैड टेस्ट. वो होता क्या उसके बाद अगले दिन मोदी जी ट्वीट कर देते हैं उसी को कहना हमने आपको पहले ऑपरेशन सिंदूर में पीटा है, अब हम आपको ग्राउंड में पीटा. और यार स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द गेम, यू आर एम्बैरसिंग योरसेल्फ. अब वो एम्बैरस तो मैं यही कह रहा हूँ, लेट्स नॉट टेक इंडिया दैट सीरियसली फॉर नाउ. सर इंडिया के कुछ सीरियस कमेंटेटर्स भी हैं और उनमें से कुछ कह रहे हैं कि दिस एंटायर सिचुएशन, दिस डिफेंस एग्रीमेंट इज जस्ट द साउदीज रेंटिंग पाकिस्तान's मसल. आपने प्रवीण सोनी को सुना है? जी. पढ़ा है? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इट्स अ ग्रेट थिंग, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान हो सकता है जरा बेहतरी आउटपुट किया है, पीस की तरफ जाए, एंड पाकिस्तान वुड नॉट ट्राई एंड एंगेज इन वॉर्स विद इंडिया बिकॉज दैट विल ड्रैग सऊदी टू. एक हमने ड्रैग नहीं किया था इंडिया को. वी डिडंट डू दैट. ऑफ कोर्स नॉट जी. मगर जो इंडिया के कमेंटेटर्स हैं दे टेक अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस. अरविंद सहारन साहब इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन टू जी. आई लव हिम, मैं उनके साथ बहुत सारा काम कर चुका हूँ. उनके पर्सपेक्टिव्स जो है जरा डिफरेंट है, मगर कुछ हार्ड लाइन व्यूज भी इंडिया से आते हैं व्हिच रिक्वायर आंसर्स. बात नहीं, वो तो हमारी तरफ भी आते हैं. इट्स ऑलराइट. हु केयर्स व्हाट दे हैव टू से अबाउट इट. सो देयर विल बी नॉइज. देयर विल बी नॉइज. उनकी टेंशन ही नहीं. वो हर मुल्क के अंदर, हर सोच, हर मजहब के अंदर आएगी. लेकिन सर फिर इसी सिलसिले में एक आखिरी सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ आपसे मैं, ये अगर इस्लामिक नेटो बनती है इन द फ्यूचर, इसके बैंक अकाउंट्स कहाँ पे होंगे? रावलपिंडी अस्करी बैंक में, सऊदी बैंक में, या स्विस बैंक में? I know the question that you are trying to portray over here. I have to be very careful, sir. I can't ask the wrong question. It's a question. ठीक है, sorry. ठीक है. मैं समझाता हूँ. समझे दो डिफरेंट चीज़ें हैं. एक हमारे इंटरनल डायनामिक्स है, एक हमारा एक्सटर्नल फ्रंट. हम दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते. सो इफ पाकिस्तान इज एंजॉइंग अ फ्रूटफुल फॉरेन पॉलिसी टेन्योर एट दिस मोमेंट, जहाँ पे वो 3 ग्रेट पावर्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है, ठीक है, बैलेंसिंग कर रहा है बाकायदा, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उभर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, जहाँ पे आपको डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ना सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर से एक सेपरेट मीटिंग करते हैं, बल्कि 8 और मुस्लिम ममालिक के अंदर भी आपको बिठा के सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, जहाँ पे वो जंगों के बाद, इजराइल के हमले के बाद आपके उसको बुलाते हैं फील्ड मार्शल को. सो हमने समझना कि इट्स समथिंग बिग. तो उसके हट के अगर ये जो लोकल इंटरनल हमारे डायनामिक्स और प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए. अगर हमारी वो विक्ट्री है तो भाई हम उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर लेंगे पहले, फिर जो हमारे इंटरनल मामलात हैं जिनकी तरफ आप हवाला दे रहे हैं, फिर हम उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे. हम क्या करें कि हमारे इंटरनली भी हम, सो देयर इज प्रॉब्लम ओवर हियर इन द कंट्री, नोबडी इज डिनाइंग दैट. ठीक है, आपके पास ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज़ देयर, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस आर देयर, abrogations are there, historically there is a confusion in the masses, there's so much that needs to be corrected internally in Pakistan. But as it stands, external front ke upar, we have made some really good maneuvering, we've done some really good maneuvering, and our decisions have been proven fruitful by the fact कि हमारी situation इतनी ज़्यादा माशाल्लाह, it's pretty amazing as it stands. I agree जी. Pakistan current foreign आपके जो diplomatic corps है, they're doing a lot of good work. Absolutely. और पाकिस्तान की diplomacy efforts have worked wonders as compared to many other countries in the region. Absolutely. मगर सर अब जब बात हो रही है इस्लामिक नेटो की और पूरी उम्मा को आप एक OIC की इस्लामिक कहना नहीं छोड़ना हमने, अलायंस कहना. चलो ठीक है, अगर मैं इस्लामिक अलायंस की बात कर रहा हूँ, मतलब फिर आज की बात हम क्रिश्चियन नेटो का करेंगे. बिल्कुल. हम खाली नेटो क्यों कहते हैं फिर? सर बिकॉज उन्होंने कभी यही नहीं कहा, उनको कोई लेबल नहीं मिला क्रिश्चियन नेटो का. कैसे लेबल? क्योंकि उनमें एक इस्लामिक कंट्री भी है, टर्की. एक है ना. सो हमारे पास कितनी क्रिश्चियन कंट्रीज है? हमारे पास तो कंट्रीज अभी शुरू ही नहीं हुई. अभी तो 2 मुल्कों ने सुनाव लिया है. देखिए नेटो में टर्की आता है, जो कि उनको एक वो उनका वो जो है ना, क्या वो कहते हैं यार, क्या कहते हैं, पिंड बसिया नहीं आगे. नहीं यार, वो डाइवर्सिटी हायरिंग में उन्होंने एक मुसलमान भी रखा हुआ है. सो मुस्लिम मेजॉरिटी का, ठीक है टर्की सेक्युलर है, बट इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री एंड दे आर पार्ट ऑफ नेटो. उनके सोल्जर्स जाके नेटो के लिए लड़ चुके हैं. ठीक है. ये मुझे बताइए, ये जो इस्लामिक नेटो को इस्लामिक अलायंस या जो आइडिया बन रहा है एक OIC का, इसने आज तक
کوئی سی مسئلے کا حل بھی نکالا ہے؟ شروع ٹیررزم یہ کا حل، ایجوکیشن کا حل، پاورٹی کا حل؟ شروع ہی اب ہوا ہے. اویسی نے تو اویسی ہیز بین اے فیلئر. ٹھیک ہے, اویسی ہیز بین اے فیلئر. نشستن گفتن برخاستن، اویسی آ کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دس از واٹ OIC از. یہ اٹس the same نا. ابھی دیکھیں قطر کے حملے کے بعد بھی کیا ہو گیا, آپ کی سب جمع ہوئے تھے، بڑی انہوں نے گمبھیر کانفرنس کی تھی، گھر چلے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ فار اس. یونائٹڈ نیشن کیا کرتا, آپ اویسی کو اتنا کریں, یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا؟ سر UN نے ابھی تک ریزولوشن پاس کی جس کی وجہ سے کشمیر کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی ہم نہیں نے اس کو ڈونٹ بچانا ڈیفینڈ ہے. یونائٹڈ نیشن, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. مطلب کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. یونائٹڈ نیشن ہیز بین اے فیلئر. لیگ آف نیشنز نے کیا کیا, چلیے مجھے یہ بتا دیں. آپ میرے اویسی کی باتیں کر رہے ہیں, میرے چیک کریں, اندازہ لگائے کہ مجھے اویسی میں میرے کہنا شروع پڑ گیا. وہ لیگ آف نیشن نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ڈیزالو ہو گئی ہے. وہ ورلڈ وار 2 کی طرف چلے گئے ہم لوگ. دیکھیں سر لیگ آف نیشنز نے کچھ نہیں کیا کیونکہ ورلڈ وار 2 ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، لیگ آف نیشنز ڈیزالو ہو گئی. UN نے کچھ کیا؟ کیا کیا؟ غزہ کے اندر سر 70,000 آپ کے ملک کے اندر UN نے بچے بہت سارے بچے بچائے ہیں، پولیو کے قطرے ان کو پلائے ہیں، خیمے ان کو دیے. جب آپ کے زلزلے آئے تھے UN کے بندے آئے تھے، ہمارے بندے نہیں گئے تھے. UN کا آپ کو کوئی فنڈنگ تو نہیں ہے, آپ کو یہ پہلے بتا دیں. سر دیکھیے جو UN نے کیا وہ UN نے کیا، کم کیا زیادہ کیا مگر کچھ تو کیا. میرا پوائنٹ ہے یہ لبرل جو گورن انسٹیٹیوشن یونیسیف کی اگر آپ کو فوڈ ایڈ نہ مل رہی ہوتی 30 لاکھ بچے ہر سال مر جاتے ہیں ہمارے. اچھا کام کیا, آپ کے ایجوکیشنل فنڈ بھی دیے, سارا کچھ, لیکن یہ لبرل OIC انسٹیٹیوشن تو ایڈ نہیں آ رہی ہمیں. لبرل جو آپ کی لبرل انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے پرچار کیا ہے, اپنے آپ کو فور فرنٹ پہ رکھا ہے کہ وی آر دا وکٹوریس, وی آر دا سیویئر. نو سر, یو آر ناٹ. اف یو ور تو اسرائیل کے اوپر تم لوگ آواز اٹھاتے ہیں. یو وڈ ناٹ ہیو بین دیٹ امپورٹنٹ ٹو سیٹ بیک وین وائل واچ کے 70,000 بچے انہوں نے شہید کر دیے ہیں. مطلب ملینز میں ڈسپلیسمنٹ ہے. تم ہمارے یہاں لاکھ بندہ ڈسپلیس ہو جائے, تم پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دیتے ہو, رولا ڈال دیتے ہو, ہالا وہاں پہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. سو اندازہ لگائے نا. اس کے آپ ورلڈ وار 2 آنورڈز آپ شروع کر دیں, امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا, کس کس ملک کے اندر نہیں کیا. کمبوڈیا، ویتنام، بامبنگ، لاؤس، سب ان کو جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے. کوئی جگہ نہیں تم لوگوں نے چھوڑی, اور تم آ کے ہمیں بتاؤ گے آ کے کہ سر تم نے کیا 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 نہیں کیا. انف آف دیٹ. اب آ کے فائنلی تم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, یو ہیڈ ون تھنگ, ملٹری مائٹ. آئی ایم سوری, you've lost that too. You don't have that. Because understand کریں, there is a reason that Middle East has started looking towards us, has started looking towards China, has started looking towards Russia. Russia and China, that's the new global front. US and West, that's long gone. مجھے لگ رہا ہے سر اب UN کو US لے رہے ہیں. نہیں میں دونوں کو ایک ہی چیز, سر UN میں دونوں کو ایک ہی چیز دے رہا ہوں. سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو کس نے کیا اس کے اوپر, اسرائیل کے اوپر؟ US نے. ہاں تو پھر اب UN اور US ایک نہیں ہوا. نہیں سر, اس کے اندر رشیا بھی ویٹو کرتا ہے, چائنا بھی ویٹو کرتا ہے جب کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ. بیکاز دیکھیے جب کوئی میں تو بتا رہا ہوں سر, پاکستان کی سپورٹ میں چائنا کے ویٹو آئے, رشیا نے پاکستان کی سپورٹ میں ویٹو کیا, رشیا نے انڈیا کی سپورٹ میں بہت بار ویٹو کیا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ اٹس جسٹ ون پلیئر. It's a liberal institution that initially came and cleansed our minds, told us that we were the ones at fault. No sir, we are not at fault. ہماری غلطیاں ہیں, they are there. But we have come to realize کہ the world is not just white and black جیسے آپ نے ہمیں بتایا. میں بتاتا ہوں, چائنا اینڈ رشیا, there is a reason کہ شی جن پنگ صاحب نے پاور میں آنے کے بعد, آفس سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ ادھر کیا, جا کے انہوں نے ہاتھ ملا کے پہلی بات انہوں نے کی بزنس فرسٹ کی. ٹھیک ہے, they talked about کوآپریشن. جہاں پہ US نے کانفلکٹ کی بات کی, انہوں نے کوآپریشن کی بات کی. سو یہ جو نیو گلوبل آرڈر رشیا اور چائنا کی طرف سے مرج کیا, اس کے اندر وی آر اے اسٹیک ہولڈر, وی آر این امپورٹنٹ وائٹل پارٹ آف اٹ. اسی کے اندر یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اس طرف دیکھ رہے ہیں. کیا ملٹری مائٹ جو ہے چائنا کی US کو کوئی پرابلمٹک ہے, مطلب اس کے اندر کچھ اتنی زیادہ ڈویژن ہے, ڈیوائڈ ہے, ڈفرینس ہے؟ نہیں سر, ناٹ ایٹ آل. دیر از اے ریزن کہ آپ کے 30,000 فوجی تھے مڈل ایسٹ کے اندر, 12 بیسیں تھے, چائنا کا ایک فوجی نہیں ہے, ایک بیس نہیں ہے. جی تو آپ کا تو وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہی جب گلوبل پاورز کا ختم ہو جائے تو پھر بھی سمجھنا ہے کہ چائنا نے آپ کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی وہاں پہ, ورنہ چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے, چائنا نے BRI کی بات کی ہے, چائنا نے CPEC کی بات کی ہے, چائنا نے انرجی ریزروز کی بات کی ہے, انفراسٹرکچر کی بات کی ہے, بزنس کی بات کی, ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. امریکہ نے کیا کیا؟ سو آئی ایم ناٹ سینگ میں کوئی چائنا کا ریپرزینٹیو یا وہ چیز نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ سینگ کہ دا مائٹ آف US از leaving their hand. I'm just stating that. I'm saying there is a global realignment in place. There is a global new order جس کے اندر US might not enjoy the unipolarity ruling that enjoyed post USSR کے ختم ہونے کے بعد. بیسکلی آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں زمانہ بدل گیا بیٹا. آپ کو بدلنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو اسرائیل کو سمجھنا پڑے گا کہ it will fall back. اندر سے آگے نا what goes around comes around.
دنیا دارالمکافات عمل ہے, کوئی جتنا مرضی آپ لبرل پروگریسو جو مرضی ہو جائے, innocent civilians being murdered, it will come back to haunt you. آج نہیں تو کل, ایک دن تو ہوگا. It's as simple as that. صاحب انڈیا سے ایک اور کامنٹ آیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ 57 مسلمان ملک ہیں, ایک چاند تو پٹھا دیکھ نہیں سکتے. اگر یہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے میوچل ڈیفینس اگریمنٹ کیا تو فیصلہ کیسے ہوگا, اسالٹ کس پہ ہوا ہے, اٹیک کس پہ ہوا ہے, آرٹیکل 5 ڈکلیریشن کون دے گا, یہ عید کا چاند کون دیکھے گا ان دونوں ملکوں میں سے؟ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ پریشان ہیں یار, ابھی تو 2 ملک جڑے ہیں. Why are they so worried کہ آپ کتنے میسیج انہوں نے کیے ہوئے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں. آپ کی انڈین آڈینس, I feel bad for them. They're actually really worried about us. Foreign Office نے بھی ان کی اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ we're actually monitoring the whole situation. Why are they so worried and what are they so worried about? They've just won an Asia Cup. ٹرافی لیتے اس کو انجوائے کرتے ہیں, آپ ہوائی تصویریں لگا رہے ہیں. میں تو انڈیا کو کنگریچولیٹ کیا تھا, ان کو ہم نے ٹرافی دینے کی بھی کوشش کی تو لی نہیں. یار کتنے کر رہے ہیں نا, اپنے معاملات کو دیکھیں یار. آپ دیکھیں کہ مودی کو کس طرح ریپلیس کرنا ہے, آپ کے اندر کافی زیادہ مسئلے ہیں. Do you think Modi is going to be replaced? بیٹر اگر نہیں ہوتا تو پھر انڈیا از گوئنگ ٹو بی ریپلیسڈ, جو کہ آلریڈی ہو چکا ہے. Replaced with what? Replaced with Pakistan in the global stage. No? Sir, India is the world's 4th largest economy. Tesla وہ بنا رہے ہیں, آئی فون وہ بنا رہے ہیں, ہم نے کیا بنایا ہے, بھانمتی کا کنبا. کتنے پرسنٹ کا US نے ٹیرف لگایا؟ ایک اتنی بڑی مڈل کلاس تھی جو کہ ہے, جو کہ انہوں نے انجوائے بھی کی ہے, کیوں 50% ٹیرف لگے؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں بی انڈین بائی انڈین, ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں, اپنی اکانومی کو بنائیں گے. جتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے اتنی انڈیا کی مڈل کلاس ہے. چائنا کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چائنا تو ان کا آرچ رائیول نہیں تھا. فار ٹریڈ, فار آرچ رائیول نہیں تھا وہ تو ان کا. ہاں جو کسی زمانے میں, مگر اب جو ہندی چینی بھائی بھائی ہو رہا ہے. اسٹیٹس ہیو اے وے آف انڈرسٹینڈنگ کہ ان کو اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے. اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے مودی کو کافی ٹائم دے دیا آپ نے. 3 ایئرس ہیں رائٹ, تیسرا ہے نا یہ جی, چوتھا دیکھیے کیا کرنا ہے. اور باقی آپ کے کامنٹس آتے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, میری اتنی دوستی ان سے ہے نہیں. آف کورس میں کوہلی کا بہت بڑا فین ہوں, اس کے علاوہ ہمارا اتنا کوئی ریلیشن ہے نہیں. جی سر یہ بتائیے, یہ جو ایم ڈی اے ہوا ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کا, how will Washington DC see this? I think Washington DC has a problem with it if they did not know about it earlier. I'm sure they did. Saudis نے اوکے لیا ہوگا یا کہا ہوگا. پرابلم ہوگا نہیں, کیونکہ 2 فیکٹرز یہاں پہ ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے چائنا کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر. دیر از نو فائٹ بٹوین چائنا اینڈ US when it comes to مڈل ایسٹ. چائنا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پہ, کوئی بیس نہیں ہے, کوئی فوجی نہیں ہے, بوٹس آن دا گراؤنڈ 30,000 ان کے ہیں, بیسز ان کی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ, وہ سیکورٹی پرووائڈر ہیں, وہ گلوبل پولیس مین کا رول نبھا رہے ہیں, چائنا نہیں کر رہا. دوسرا فیکٹر اس کے اندر آتا ہے کہ وین سپوزڈلی اٹ از بلیو دیٹ US کی فارن پالیسی کے اندر اسرائیل کا بہت زیادہ رول ہے, تو اسرائیل اگر حملے کری جا رہا ہے اور ایکٹنگ ایز اے ریبٹ ڈاگ, تو وہ ٹرمپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹرمپ ہو ہیز ٹو لیو ایز اے گلوبل پیس میکر, ٹھیک ہے, ان کی ڈریم ہے. یہ جو ان کا پیس ٹائم پریزیڈنٹ کا جو ان کا خواب ہے, اس کو تباہ کرنے کے پیچھے نیتن یاہو. سو اگر ٹھیک ہے, ifs and buts بہت زیادہ ہیں, یو کین نیور بی شیور, بٹ ایف نیتن یاہو کو انہوں نے لیش ڈالنی ہے تو اس کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ تھی. ہو سکتا ہے کہ ان کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر ان کا اپنا زیادہ ہاتھ نہ ہو. اگین قطر کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے, کیا ٹرمپ آن بورڈ تھا؟ اگر تھا, نقصان US کا ہوا نا, دیکھیں زیادہ. نیتن یاہو کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, اسرائیل کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, اسرائیل کا تو ابھی تک کچھ بھی نتھنگ ہیز گون رانگ, بٹ US has a lot to lose when it comes to whatever decision making that is being done. تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر through this they want to put a leash, they want to have a bargaining chip. اس کے اندر ایک بڑی مزیدار چیز تھی, I am not sure about it, but he has اپنے انڈیا کے اندر جو انہوں نے امبیسڈر اپنا ڈپلوائے کیا ہے, وہ ساؤتھ ایشین انوائے بھی ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ, ٹھیک ہے, سم تھنگ along those lines, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اگر پاکستان کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک چینلز نہیں کنٹینیو کر سکتے تو دے کین یوز ہم. ہم دیکھیں گے جی, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اسٹل یہ ساری تقریر کے باوجود آئی وانٹ ٹو ایڈ گیٹ اسٹل ٹو ارلی. ہمیں کل کا نہیں پتہ ہوتا, مہینے بعد کیا ہونا ہے, سال بعد کیا ہونا ہے, کیا لائنس بننی ہے, کیا چینج آنا ہے, کیا شفٹ آنا ہے. ٹو ارلی ٹو بی کامنٹنگ. مطلب یہ سارے بڑے اچھے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, بہت اچھی باتیں ہیں یہ ساری,
لیکن میرا خیال ہے a little too early. A little too early. You're being a little too harsh دونوں سائڈس کے اوپر. تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو یو ول سی کہ ابھی تو چیز پبلک بھی نہیں ہے نا, تو میں بھی تھوڑی سی پبلک ہونے کے بعد ول بی ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ کیا سچویشن بن رہی ہے کیا نہیں بن رہی. ہمارے تو یہاں پہ کس کی کتنی زندگی ہے اس کا نہیں پتہ چلتا. سر پبلک کچھ نہیں ہے, ساری کی ساری افواہیں ہیں. ابھی تک اس اگریمنٹ کی فل ڈاکیومنٹیشن اینڈ پروٹوکالز اینڈ اسٹیبلشمنٹ اور کیا رولز ہوں گے کبھی سے پبلک نہیں کیا, صرف ایک اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. ایسے ہی ہے, پبلک نہیں ان کیا. فیکٹ ابھی تک یہ آنسر نہیں کر سکے کہ ہمارے نیوکس سعودی جائیں گے یا ان کو ڈیفینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. اس پہ ایمبیگوس قسم کے آنسرز دیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ نے سمجھنا ہے نا ایک چیز کو, اسٹیٹس کو لے کے آپ ساری باتیں ڈائریکٹلی کبھی بول بھی نہیں سکتے. آف کورس, ٹھیک ہے, ہم انفارمیشن از ناٹ فار ایوری بڈی. اگر مجھے کوئی آ کے یہاں پہ ٹاؤن شپ کے اندر لڑکا کھڑا ہو کے ریڈی کے اوپر مجھے کہے کہ مجھے بتاؤ نیوکلیئر جا رہے ہیں, کہ نو سر آپ کی انفارمیشن آپ کے لیے نہیں ہے, جو آپ کا کام ہے آپ وہ کرو. ٹھیک, اسٹیٹس کی کچھ جو آپ کے جو ڈفرینس ہے سوچ کے اندر, ڈیسیجن میکنگ کے اندر, دیر از اے ریزن فار دیٹ. کچھ پوائنٹس ہیں آپ سائنس دے سکتے ہو, ہنٹس دے سکتے ہو, باقی کتاب اٹھاؤ پڑھو. اگر پڑھو گے تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اگین اس کے اندر بھی ایک اور 17 سپٹمبر کو جب آپ کا یہ سائن ہوا, اسی دن ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. اسی پریس کانفرنس کے اندر آپ کی ایک راکٹ فورس کمانڈ کا بننے کا بھی حوالہ دیا گیا, جس نے آپ کا نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے جس کو بڑھا دیا. اب نیوکلیئر تھریش ہولڈ بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اٹس پریٹی آبویس. آپ نے نیوکلیئر, یہ ڈیفینس پیکٹ ہے یار, یہ وہ نہیں ہے, اسالٹ نہیں ہے کہ ہوگا نیوکلیئر چل جائیں گے. یس ڈیٹرنس از دیئر. آپ کا شاہین 3 جو ہے وہ ٹاپ جائے گا سعودیہ کو, سعودیہ کے پرلے کونے کے اوپر بھی کچھ حملہ ہوگا تو بھائی وہ یہاں سے چلے گا اور علاج ہو جائے گا. ایگزامپل دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, ایگزامپل آپ کا جو 2700 کلومیٹر کا ریڈیس بنتا ہے نا آپ کا, 2500 2700 اتنا ہی آپ کا. صاحب شاہین 3 از اے نیوکلیئر کیپیبل وار ہیڈ. وہ میزائل جو ہے وہ نیوکس بھی کیری کر سکتا ہے. اگر سعودیہ پاکستان کو آرڈر دے کہ بھئی یہ یمنی ہوتی ہیں ان پہ ذرا ایک پٹاخہ چلا دو, تو پھر میں ان کو کہوں گا کہ جانو 2015 میں کیا ہوا تھا, آپ نے یہی آرڈر دیا تھا اور پھر ہمارے میاں صاحب نے کہا تھا ہاں جی کر لیں, لیکن خوبصورتی سے پارلیمنٹ میں چیز گئی تھی, ڈیبیٹ ہوئی تھی, ہم نے منع کر دیا تھا. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. So I'm very worried about it. پاکستان کے پاس نیوکس ہونا itself is a worrisome thing. اللہ معاف کرے جانے دے سر. I will tell you جی, نارتھ کوریا کے پاس نیوکس ہونا, دنیا میں کہیں بھی کسی کے پاس بھی نیوکس ہونا is a very worrisome thing. دنیا میں ہونا تو چلے. مجھے اس بات سے بھی خطرہ ہے کہ لاہور میں کوئی نیوکلیئر فسائل, جو کہ بائی دا وے انڈیا بہت سارا اپنا گما چکا ہے, ان کا فسائل مٹیریل گم چکا ہے, چوری ہو چکا ہے, بک چکا ہے بلیک مارکیٹ کے اندر. لاہور کے اندر کوئی ڈرٹی بم چل گیا, میں اور آپ کیا کریں گے؟ نہیں سر, نہیں چلتا, نیتی ٹینشن ہے. اگر وہاں سے چوری ہو رہا ہے, یہ نہ چوری کر کے وہیں نہ چل جائے, ان کو کہیں وہ زیادہ پریشانی رہے. سر وہ رول تو بتایا ہوا ہے, ڈک انڈر دا ٹیبل اور سروائیو. بٹ جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے, آرمز ریس اٹ سیلف غلط ہے. میں بڑی کہ آئیڈیلسٹک گفتگو ہوگی نا, یہ تو ڈبیٹ ہی کہیں اور چلے گی. صاحب میں بڑا آئیڈیلسٹ آدمی ہوں. ہاں لیکن میں ایز اٹ اسٹینڈز ایسا نہیں ہے. آپ کی آرمز ریس کولڈ وار میں شروع ہوگی تھی, بالکل ٹھیک جی, اور آپ کی دنیا آپ یہیں پہ کھڑی ہے, تو اس کے اندر آپ کے پاس ڈیٹرنس ہونا, یو آر دی اونلی مسلم کنٹری, نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا جب بھی ٹرافی نہیں لے رہی ہے تب کیا کچھ کرتے. آنیسٹلی مطلب کہ آئی ایم آل اباؤٹ ٹریڈ. میں ہمیشہ 30-35 ارب کا ٹریڈ پوٹینشیل انڈیا کے ساتھ جو ہے میں اس کو مینشن کرتا رہا ہوں. بٹ یو سی دا ریزنٹمنٹ ان مائی وائس وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, بیکاز مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپریشن سندور میں آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں دونوں طرف یہ چیزیں چلتی رہی ہیں, آپ صرف ہمیں حاجی بن کے بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کلبھوشن یادو یہاں چنے بیچنے آیا ہوا تھا, کیا کر رہا تھا بھائی یہاں پہ, پکڑا گیا نا. آپ کے ایشوز دونوں طرف ہیں. را کی فنڈنگ از نو سیکرٹ, بی ایل اے کی جو بھی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اٹس نو سیکرٹ, اور پراکسی وارز از نو سیکرٹ. دونوں ملکوں نے دونوں طرف کیا ایسے, اور صرف ہم نے نہیں کیا, سی آئی نے بھی کیا, ہر ملک کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا. بالکل ٹھیک ہے, وہی مجھے کہتے ہیں کہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, چاہے افغانستان ہو, ایران ہو. آپ نے جا کے ایران کے اندر کہا تھا 2016 میں بیسٹ فرینڈس کا آپ نے نعرہ بلند کیا, آپ نے ایک اسکول بنوا دیا جہاں کے طالبان کے اندر آپ نے نیریٹو بدل. اٹس ایوری ویئر, بٹ جو آپ کا بیسک ریشنل ہے نا وہ نہیں ختم ہونا چاہیے, ریزن نہیں جانا چاہیے. دا میسز شوڈ ناٹ بی ڈیمانڈنگ وار. ایٹ لیسٹ تم جا کے سلام تو لو کرکٹ میچ پہ یار, تم ٹرافی تو لو. ڈپلومیسی کدھر گئی پھر دیٹ شوز نا کہ تمہارا نیریٹو, یو ہیو ٹو پروو ٹو یور کنٹری دیٹ وی آر لوئل ٹو یو. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. ہم نے میچ بھی کھیلے, ہم نے بوائے کاٹ نہیں کیا تھا. سیلفش پیٹی انٹرسٹ ہے نا. تو اگر آپ نے دیکھیں WCL کے اندر آپ نے ہمارے ساتھ اپنا سیمی فائنل آپ نے بیک آؤٹ کیا, آپ نہیں کھیلے, وہ بھی آپ کے پلیئر تھے, آپ کے کھلاڑی تھے. ایشیا کپ کیوں کھیلا آپ نے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ وہی پلیئر, وہی لوگ, وہی گیم, وہی 11 کھلاڑی اس طرف نہیں اتریں گے جو تمہارا WCL ہے. انٹرنیشنل میں ایشیا کپ میں اٹھیں گے. کیوں؟ بیکاز اٹس اباؤٹ اکنامکس نا. بیکاز ایونچولی تمہاری اتنی زیادہ اپنی نیشنلسٹک سینٹیمنٹ نہیں اجاگر ہوتا. تو پلیز ڈونٹ بی دیٹ ہپوکریٹیکل. ادروائز 30-35 ارب کا ٹریڈ پوٹینشیل ہے,
लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मैं हमेशा से पहले कहता था पाकिस्तान गलत, पाकिस्तान नहीं ब्रो, तुम्हारे अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, course. लुक इनवर्ड्स एज वेल. जी, इंडिया हैज टू लुक इनवर्ड्स बिकॉज जो हरकतें आजकल हो रही हैं खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इट मेक्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन टॉक अबाउट पीस. कि भाई मैं peace शो का कह बात रहा हूँ, किससे कोहली करें? और शर्मा नहीं खेल रहे थे, वो बेचारे क्या करते यार, एम्बेसडर्स ऑफ द गेम. कोहली ने सलाम उसको फोर्स किया होता है, सलाम ना लो. और अगर तेंदुलकर कर रहा होता लेगेसी खराब हो जाती बंदे की. क्या थे नहीं, ये मजेदार लोग थे. कोई अच्छी राइवलरी थी यार, लेकिन नाम किस तरह बनाना है आपने, अख्तर की तरह 2 यॉर्कर मार के पूरा आपने सन्नाटा पूरे स्टेडियम में बजा दो. द्रविड़ को उड़ाओ, पहली पे आपने सचिन को उड़ाया. लेगेसी यहाँ से बनती है. टके की परफॉर्मेंस भी तुम्हारी दे रहे तुम जाके. वो अभिषेक शर्मा बेचारा कितना टैलेंटेड इंडिविजुअल, इतना टैलेंटेड, मजा आता है बारी देख के. उसको किस काम पे लगा रहे हो? वो अर्शदीप सिंह उनका खूबसूरत तरीन बॉलर, बड़े प्यारे यॉर्कर फेंकते हैं, किस काम पे लगा रहे हो उसको कि बैठा वो यूं जहाज़ों की वीडियो बना रहा है. हारिस रऊफ ने किया, मैं क्रिटिसाइज किया उसको, यार बेटा गेम के अंदर गेम खेलो. उधर तुमने चपेड़े खाई हैं तो जहाज ना उड़ा के दिखाओ, तुम्हारा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. गेम पे गेम खेलो. तो डिफरेंस रखना होता है. बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा कहते हैं दरवाजे खुले रखने होते हैं आपने. ये तो फिर दुनिया किधर चली जाएगी. खिलाड़ी भी लड़ना शुरू हो गए. आर्टिस्ट को आप कह रहे हो गाने ना बनाओ. फवाद खान को हमारा मुल्क भी ब्लेम कर रहा है कि वीडियो क्यों की. उधर बेचारा जाके वो उनका दिलजीत दोसांझ जो है वो बेचारा पिट रहा है कि आप क्रिकेट पे आप मैच खिला रहे हो, मेरी मूवी आहानिया के साथ आगे तुमने सरदार जी 3 तो रिलीज नहीं होने. वो मुनाफिकत है सर. इट शुड बी, रूल्स ऑफ गेम शुड बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी सिंगल एंडेवर दैट इज बीइंग टेकन. इट्स एज सिंपल एज दैट. जो मुल्क दुनिया में होता नहीं है. You're absolutely right, sir. Thank you so much. I really appreciate your time. I love listening to you. Thank you again. Thank you so much.